نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کے چھوٹے سے حصے کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب خوب پاک و صاف فرما دے. جیسا کہ کل اعلان کیا گیا تھا کہ آج نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش کریں گے کہ کما حقہ آپ کے حوالے سے گفتگو ہو. سب سے پہلے تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث پاک کے ذریعے کئی مقامات پر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت کو ظاہر فرمایا ہے. بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر تنہا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ملتا ہے، اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ملتا ہے. مگر اکثر احادیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی عظمتیں اور ان کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. آج میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش کروں گا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو باتیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس کے متعلق کچھ تذکرہ ہو. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے نواسے ہیں. ان کی والدہ کا نام خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے. جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، تولد ہوئے، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ علی، تم نے ان کا کوئی نام سوچا ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہاں میں نے ان کا نام سوچا ہے. حضور نے فرمایا کیا نام سوچا ہے؟ تو انہوں نے کہا حرب، یہ نام میں نے ان کا سوچا ہے، حاربا، حرب. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا کوئی دوسرا نام رکھا جائے. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا نام کیا رکھیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی رک جاؤ، ابھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جبرائیل آئیں گے، نہ تم نام رکھو نہ میں نام رکھوں، بلکہ جبرائیل آئیں گے، اللہ ان کا نام رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کا نام رکھے گا۔ جبرائیل حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منتظر رہے، وحی کا انتظار کر رہے تھے۔ اور جب جبرائیل امین تشریف لائے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کے آثار نمودار ہوئے، تو جبرائیل امین ریشم کے ہرے کپڑے پر ایک لکھا ہوا نام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کے نواسے کا یہ نام رکھنا چاہتا ہے۔ اب وہ کیا نام تھے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ عرض کرتے عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما ولدت فاطمة الحسن جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارون ابنی ما سمیتموه قال قلت سمیتموه حربا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل هو حسن فلما ولدت الحسین جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارون ابنی ما سمیتموه قال قلت سمیته حربا قال بل هو حسین ثم لما ولدت الثالث جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارون ابنی ما سمیتموه قلت سمیته حربا قال بل هو محسن ثم قال انما سمیتهم باسم ولدی ہارون شبر وشبیر ومشبر او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس حدیث پاک کو امام احمد نے مسند احمد میں، اور امام حاکم نے اپنی کتاب میں مستدرک میں، اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ حسنین کریمین کو اپنا نواسا نہیں کہتے تھے بلکہ اپنا بیٹا فرماتے تھے، ہادان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں فرماتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ اور بتاؤ اس کا نام تم نے کیا رکھا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرب نام نہ رکھو بلکہ یہ تو حسن ہے، ان کا نام حسن رکھو۔ پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضور تشریف لائے، فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ جب آپ نے دکھایا تو پھر میرے آقا نے پوچھا اس کا نام کیا رکھا؟ تو مولا علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اس کا نام حرب نہ رکھو بلکہ حسین رکھو۔ پھر خاتون جنت کو تیسرا بیٹا ہوا، 3 بیٹے تھے خاتون جنت کے، ایک کا انتقال ہو گیا۔ خاتون جنت کو تیسرا بیٹا ہوا، پھر حضور تشریف لائے، پھر فرمایا میرا بیٹا دکھاؤ اور بتاؤ اس کا نام کیا رکھا ہے۔ تو مولا علی نے پھر کہا کہ حضور میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا نام حرب نہ رکھو بلکہ محسن رکھو، محسن رکھو۔ پھر میرے آقا نے فرمایا میں نے ان کے نام ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر، یعنی ان کے ایک بیٹے کا نام شبر تھا، ایک کا نام شبیر تھا، اور ایک کا نام مشبر تھا،
یہ 3 بیٹے تھے ہارون علیہ السلام کے، یہ تینوں کا نام یہ تھا. ان تینوں کا نام اگر عربی میں لیا جائے تو حسن، حسین اور محسن بنتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اے علی، تم میرے لیے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، ویسے تم میرے لیے ہو، ویسے تم میرے لیے، تم میرے بھائی ہو، لہذا میں نے ان کے فرزندوں کے نام پر تمہارے فرزندوں کا نام رکھا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اور اس نام کا انتخاب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ نام پیش کیے گئے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نام رکھے، حسن، حسین اور محسن. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے نواسے کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے کان میں اذان اور اقامت دی. عن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن ابن علی رضی اللہ عنہما حین ولدتہ فاطمۃ سلام اللہ علیہا بالصلاۃ او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام. اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے ترمذی شریف میں اور امام ابو داؤد میں اور امام احمد نے مسند احمد میں اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت ہونے پر ان کے کانوں میں نماز والی اذان دی. بعض روایت میں آیا، بعض علماء نے فرمایا کہ اذان بھی دی اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اقامت بھی دی. کانوں میں فرمایا، کان میں نہیں فرمایا، تو گویا حضور نے اذان بھی دی اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اقامت بھی دی. اب یہاں پر ایک بات، ایک مسئلے کو اور ایک مزاج کو ذہن میں بٹھا لیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے علاوہ کسی اور کے کان میں اذان اور اقامت نہیں دی. ان کے علاوہ کسی اور کے کان میں اذان اور اقامت نہیں دی. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کے کان میں اذان دی ان پر لازم تھا کہ وہ زندگی کی کوئی نماز قضا نہ کرے، کیونکہ رسول نے اذان دی ہے، اور رسول کی اذان پر اگر کوئی لبیک نہ کہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. اور مصطفیٰ نے جن کے کان میں اذان دی انہوں نے نماز ادا کر کے بتلا دیا. امام حسین امام حسن بیماری کے عالم میں ہوتے تو نماز نہ چھوڑتے، اور امام حسین نے تو کربلا کے میدان میں سجدے میں سر کٹا کے بتلا دیا کہ مصطفیٰ نے اذان دی ہے اور حسین نے نماز ادا کی ہے. اذان مصطفیٰ نے دی اور حسین نے نماز ادا کی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بکبشین کبشین او کما قال. اس حدیث پاک کو امام نسائی نے، اس قول کو امام نسائی نے روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی طرف سے عقیقے کیے اور دونوں کی طرف سے 2 دمبے ذبح کیے. یہ ابتدائی باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ امام حسن کی عظمت اور آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے امام حسن سے اور امام حسین سے اور امام محسن سے اس قدر محبت فرمائی کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نام رکھے، ان کا نام رکھنے کا حکم دیا. یہ عظمت امام حسن ہے، یہ عظمت امام حسین ہے، اور یہ عظمت امام محسن رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد، آپ کی ولادت کے بعد آپ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، آپ کو بہت زیادہ اپنے قریب رکھا کرتے تھے، اور عالم یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی امام حسن سے ملاقات کرتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دوش مبارک پر سوار کر لیتے، اپنے کاندھے مبارک پر سوار کر لیتے، اور جب آپ سوار کر کے آپ کو لے جاتے تو دیکھنے والے جب دیکھتے کہ حضور کے دوش مبارک پر سوار ہے، دوش کہتے ہیں کاندھے کو، حضور کے دوش مبارک پر سوار ہے تو کیسی عظیم شخصیت ہوگی، کتنی بڑی شخصیت ہوگی۔ مگر جب صحابہ دیکھتے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسن کو جب تک وہ تھے، اور پھر جب امام حسین ہوئے تو انہیں بھی میرے آقا اپنے دوش مبارک پر سوار کرتے، دیکھنے والے کبھی کبھی کہتے کہ اے بچے، تو نے بہت اچھی سواری کا انتخاب کیا ہے، یعنی جس سواری پر تو سوار ہے یہ معاذ اللہ معمولی سواری نہیں، بہت اچھی سواری ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ اے میرے صحابیوں، صرف یہ نہ کہو کہ سواری اچھی ہے، بلکہ یہ کہو کہ سوار بھی بہت اچھا ہے، سوار بھی بہت اچھا ہے۔ اور پھر حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ خاتون جنت کے مکان پر تشریف لے گئے، اور پھر وہاں جانے کے بعد آپ نے اپنے دوش مبارک پر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا، بٹھایا، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، میں اس کو اپنا دوست رکھتا ہوں، تو بھی اسے اپنا دوست بنا لے۔ اے اللہ، میں اسے اپنا دوست رکھتا ہوں، تو بھی اسے اپنا دوست بنا لے۔ اور ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دوش مبارک پر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور لے کر آئے اور فرمایا، الہی، میں اسے دوست رکھتا ہوں، تو بھی اس کو دوست رکھ، اور جو اس سے دوستی کرے تو ان سے دوستی رکھ، جو ان سے دوستی رکھے تو ان سے دوستی رکھ۔ اور پھر فرمایا، میں اس کو پسند کرتا ہوں، میں اسے چاہتا ہوں، اے اللہ تو بھی اسے پسند فرما، اور جو میرے بیٹے حسن کو پسند کرے مولا تو اسے پسند فرما، جو میرے بیٹے حسن کو پسند کرے اے پروردگار تو اسے پسند فرما۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زبان مبارک چسایا کرتے تھے، زبان مبارک چسایا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی فعل میرے آقا کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان مبارک چسانا مطلب یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی طرف سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں علوم منتقل فرما رہے ہیں۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان مبارک ہے کہ جس سے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا پیغام جاری ہوتا ہے۔ وہ زبان مبارک ہے کہ جس سے لوگوں کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ میرے آقا کی زبان مبارک وہ زبان مبارک ہے کہ جس سے صرف اچھا ہی نکلا کرتی ہے۔ میرے آقا کی زبان مبارک وہ زبان مبارک ہے کہ جس سے جو کلمات نکل جائیں اللہ کی وحی بن جائے، اللہ کا قانون بن جائے، اللہ کا حکم بن جائے۔ وہ زبان مبارک میرے آقا چسا رہے ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زبان مبارک چسانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا اپنے بیٹے کے سینے میں علوم کو منتقل فرما رہے ہیں، اپنے بیٹے کے سینے میں علوم کو منتقل فرما رہے ہیں۔ اور یہی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے بارے میں مختلف علماء مختلف واقعات آپ کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ ایک بار فرمایا گیا، ایک صاحب کتاب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بار دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین بہت چھوٹے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے۔ امام حسن
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال کے وقت میں آپ کی عمر صرف 7.5 سال کی تھی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر چھوٹے ہوں گے کہ جب آپ کے کھیلنے کی عمر تھی، جب آپ کے کہیں سیر و تفریح کی عمر تھی۔ فرمایا گیا کہ دونوں شہزادے کہیں باہر کھیلنے کے لیے تشریف لے گئے، آنے میں دیر ہوئی، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا گھبرا گئیں، حضور کے پاس میں پہنچی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ کے نواسوں کو جا کر کافی دیر ہو چکی ہے، ابھی تک وہ واپس تشریف نہیں لائے۔ میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا محافظ تم سے زیادہ خدا ہے، ان کا محافظ تم سے زیادہ خدا ہے، اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، میرے آقا نے دعا کی الہی اگر وہ صحرا میں ہے یعنی جنگل میں ہے تو تو ان کی حفاظت کر، اگر وہ دریا میں ہے تو تو ان کو سلامتی سے کنارے پر لا لے۔ اتنے میں روح الامین حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادے خطیرہ بنی نجار میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں، دونوں کی حفاظت 2 فرشتے کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس مقام پر تشریف لے گئے، دونوں کو میرے آقا نے آغوش شفقت میں لے کر سیدہ خاتون جنت کے پاس میرے آقا ان کو لے کر آتے ہیں۔ جب راستے میں ہیں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحبزادے کو اپنے گود میں لینا چاہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ دیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ دی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹوں کو نہ دیا بلکہ خود اٹھا لیا، حالانکہ چاہتے تو اپنی اولاد کو انہیں سونپ دیتے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر کو اپنے سے جدا کرنا نہ چاہتے تھے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی فضیلت میں بہترین خطبہ دیا، ان کی عظمتیں بیان کی، ان کے مقامات کا ذکر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ان سے عقیدت رکھا کرتے تھے، اور عالم یہ تھا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی عنہما کا اپنی اولاد سے زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری تو خواہش یہ رہتی ہے کہ اپنی اولاد سے زیادہ میں امام حسن اور امام حسین کی طرف توجہ کروں، اپنی اولاد سے زیادہ ان کے لیے تمام چیزیں مہیا کروں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے بے شمار صحابہ کرام ہیں جو سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت فرماتے تھے۔ اب آپ کا حلیہ مبارک بھی سماعت فرما دیں انشاءاللہ، حدیث پاک کافی ہے، کل میں مختصراً، آج میں نے اختصاراً گفتگو کی ہے، کل انشاءاللہ اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ شکل و صورت میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشابہ تھی، یعنی سر سے لے کر کمر تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ مشابہت رکھتے تھے، اور کمر سے لے کر باقی جسم کا پورا حصہ امام حسین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، یعنی حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر سر سے لے کر سینے تک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ والحسین اشبہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے جو نیچے کا حصہ ہے وہ مشابہت رکھتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشابہت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور سے تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی عظمت میں باتیں بیان فرمائی ہیں، ان کے مقام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آج اس سلسلے کی میں نے ابتدا کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور
اور آپ کی عظمت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. گزشتہ یعنی کل میں نے آپ حضرات کے سامنے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مختصر سی تاریخ پیش کی تھی. آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے چند اور باتیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کروں گا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں کہیں بھی عظمتیں بیان فرمائی ہے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے میرے آقا نے عظمتیں بیان فرمائی. بعض احادیث پاک ایسی ہیں کہ جہاں صرف حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا، اور بعض احادیث ایسی ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا. میں خواتین کے تعلق سے یہ بات عرض کر دوں کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنہوں نے ان دونوں کی تربیت فرمائی ان کا نام خاتون جنت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان دونوں کی بڑے اچھے انداز سے تربیت فرمائی. اور وہ خاتون جنت جن کی عظمتیں اور جن کے فضائل کے حوالے سے میں نے گفتگو کر لی ہے، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی ہو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنہوں نے علم سیکھا ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنہوں نے عمل دیکھا ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جنہوں نے اخلاق دیکھے ہوں، اس خاتون جنت کا عالم کیا ہوگا. اور جب ان سے تولد کوئی اولاد ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس محبوب بندی کی تربیت کا عالم کیا ہوگا. آپ دیکھیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ نے بڑے پیارے انداز سے اور بڑے اچھے انداز سے تربیت فرمائی تھی. میں نے اتنے واقعات امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے پڑھے ہیں، مگر کہیں پر بھی آپ کی سیرت لکھنے والوں نے کہیں پر یہ نہیں بتلایا کہ حسنین کریمین نے کبھی کسی پر غصہ کیا ہو، کبھی کسی کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہو معاذ اللہ، کبھی کسی کے ساتھ میں غیر غلط گفتگو کی ہو، کبھی کسی کو برا بھلا کہا ہو، بلکہ ان کی زندگی کا عالم یہ تھا، ان کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ غصہ آ بھی جاتا تو غصے کو پی جاتے اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مورخین بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے خادم سے پانی یا شربت منگایا. آپ بڑا قیمتی لباس پہن کر بیٹھے ہوئے تھے. وہ خادم جو آپ نے منگایا تھا وہ لے کر آ گیا. آپ کو کہیں پر جانا تھا، قیمتی لباس آپ نے زیبتن فرمایا تھا. اس نے پانی لایا یا جو چیز منگائی تھی، شربت منگایا تھا، وہ لے کر آیا. اچانک اسے کچھ ٹھوکر لگی یا اس کے قدم ڈگمگائے اور وہ پانی یا شربت آپ کے کپڑوں پر گر گیا. قیمتی لباس تھا، بڑا بہترین لباس تھا، آپ کہیں جانے والے تھے. اب ہم اور آپ کی، ہماری اور آپ کی عادت اور ہماری اور آپ کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے غصہ کر دیں، اپنے نوکر کو مار دیں، پیٹ دیں، گالی گلوچ کر دیں، اس کے ساتھ میں بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں، غیر غلط گفتگو کر دیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب جبہ مبارکہ پر آپ کے کپڑوں پر وہ چیز گری تو آپ نے صرف اسے غصے سے دیکھا. وہ خادم بھی بڑا ہوشیار تھا، قرآن پاک جانتا تھا، اللہ کے کلام کو سمجھتا تھا. اس نے فوری طور پر قرآن کریم کے چوتھے پارے کے 5ویں رکوع کی ایک آیت کے حصے کو تلاوت کرنا شروع کر دیا. وہ آیت کا ابتدائی حصہ یہ ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس
وہ خادم کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پیش کرتا ہے، اور اس کلام کا جو حصہ اس نے پیش کیا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ اللہ کے محبوب ترین بندے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اس سے اس آیت کا حصہ سنا، آپ نے اسے غصے سے دیکھنا بند کر دیا، غصے کو پی گئے۔ پھر اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ کے محبوب بندوں کی علامت اور جنتیوں کی علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر وہ شخص کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تربیت اگر اچھی ہو والدین کی، ماں باپ کی تربیت اچھی ہو تو اولاد کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اولاد کا کردار اچھا ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں ایک جملہ کہا تھا کہ اگر عورت، مسلمان عورت خاتون جنت کی کنیزہ بن جائے اور ان کی طرح اپنی اولاد کی تربیت کرے تو وہ حسن و حسین تو نہیں بنیں گے مگر غلام حسن اور غلام حسین بن جائیں گے۔ ان کی اولاد کے اندر یہ طبیعت اور ان کی اولاد کی یہ فطرت ہو جائے گی کہ ان کی اولاد اللہ کے رسول کے نواسوں کی اتباع کریں گے، ان کی تقلید کریں گے اور ان کے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور یاد رکھنا، ماں کی تربیت اچھی ہوتی ہے تو اس تربیت کا اثر اولاد پر بہت اچھا ہوتا ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت و سیرت، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصول، میرے آقا کے فرامین، میرے آقا کی اتباع، میرے آقا کی تقلید کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اولاد کی تربیت کی تھی، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے ان اولاد کو وہ مقام عطا فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک اپنی ساری امت کو اور ہر والدین کو، ہر مسلمان والدین کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم دے دی اور حکم اور پیغام دے دیا کہ جب تمہاری اولاد بولنے کی عمر کو پہنچے تو سب سے پہلے انہیں میری محبت ان کے دلوں میں پیدا کرو، اور پھر میرے اہل بیت کی محبت ان کے اندر پیدا کرو، اور پھر قرآن کی محبت ان کے اندر پیدا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی محبت کا ذکر فرمایا، اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ رسول ہیں، ان کی محبت سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا اہل بیت کی محبت ان کے اندر پیدا کرو، کیونکہ وہ بندہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ صرف اہل بیت سے نہیں بلکہ مصطفیٰ سے اور خدا سے محبت کرتا ہے، حضور سے اور خدا سے محبت کرتا ہے۔ اور جو بندہ ان دونوں کے طریقے پر اپنی اولاد کو لے چلے، ان کا راستہ دکھا دے، تو پھر اس کے لیے قرآن کا راستہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنے اولاد کی تربیت فرمائی تھی، اور پھر عالم یہ تھا کہ جب یہ اولاد خاتون جنت کی اگر کسی کو کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھتی، شریعت سے ہٹ کر یا پھر مسائل میں ناواقفیت کی بنیاد پر، مسائل نہ معلوم ہونے کی بنیاد پر اگر کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھتے تو سیدھا ٹوکتے نہیں، سیدھا روکتے نہیں، بلکہ انہیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے، بہت بہترین طریقے سے انہیں سمجھاتے۔ اور سمجھانے کا طریقہ یہ ہوتا، میں نے کافی پہلے اس واقعے کو پیش کیا کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں ایک شخص جو دور سے آئے تھے
نماز کے ارادے سے مسجد میں داخل ہوئے، وضو کرنے لگے۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما دونوں کا وضو، وہ دونوں ان کا وضو دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ دونوں نے دیکھا کہ انہوں نے وضو میں کچھ گڑبڑی کی ہے، صحیح طور پر وضو نہیں کیا، تو بڑے بھائی نے، چھوٹے بھائی نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بھائی سے دریافت کیا، سوال کیا کہ بھائی جان، ہم دونوں نے دیکھا کہ ان کے وضو میں غلطی ہے، لہذا اب ہمیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ہم اصلاح نہ کریں گے اور ہمیشہ یہ ایسے ہی وضو کرتے رہے تو ان کا وضو خراب ہو جائے گا، جس کی وجہ سے نماز بھی نہیں ہوگی، تو ہم کیا کریں؟ تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو مشورہ دیا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، انہیں چونکہ یہ عمر میں ہم سے بڑے ہیں، لہذا ہم انہیں جا کر سیدھے نہیں کہیں گے کہ آپ نے وضو غلط کیا ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ چچا جان آپ ذرا ہمارا وضو دیکھ لیں اور اگر کوئی غلطی ہو تو آپ ہمیں بتا دیں۔ دونوں بھائی ان کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کرنے لگے، چچا جان ہم وضو کرنا چاہتے ہیں، ہم چھوٹے سے بچے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، آپ ہمارا وضو دیکھ لینا اور بتا دینا اگر کوئی غلطی ہو تو ہم آگے کے لیے اس غلطی کو سدھار لیں گے۔ دونوں وضو کے لیے بیٹھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید وضو فرما رہے تھے، انہوں نے دیکھا، پھر امام حسین نے وضو کیا رضی اللہ عنہ، دونوں کا وضو دیکھا، مسکرانے لگے اور فرمانے لگے کہ اے نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے وضو میں کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ تم نے تو اپنے نانا کو وضو کرتا ہوا دیکھا ہے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار وضو کرتا ہوا دیکھا ہے، تم سے بہتر روئے زمین پر کوئی وضو کر نہیں سکتا، میرے وضو میں غلطی تھی اور تم نے وضو کر کے مجھے سکھا دیا کہ میرے وضو میں کیا غلطی تھی۔ یہ تربیت کا نتیجہ ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے اس انداز سے تربیت فرمائی کہ اس تربیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی بھر انہی اعمال پر، انہی طریقے پر چلتے رہے جو طریقہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے متعلق کچھ حدیثیں ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر شریف پر رونق افروز ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں بیٹھے ہیں۔ اس قسم کا ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ دونوں بھائی اپنے گھر سے تشریف لا رہے تھے، حضور منبر پر تشریف فرما تھے اور خطبہ دے رہے تھے، مگر جب دونوں کو آپ نے دیکھا کہ دونوں چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو میرے آقا اس ڈر سے منبر شریف سے اتر گئے کہ کہیں میرے بیٹے گر نہ جائیں اور انہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ اتنا خیال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کرتے تھے کہ جن کا زمین پر گرنا مصطفیٰ کو پسند نہ تھا، انہی کی اولاد کے ساتھ قوم نے ایک وقت میں وہ حال کیا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 مرتبہ زہر دیا تاکہ اس زہر کے اثر سے آپ شہید ہو جائیں، اور 7ویں مرتبہ جو زہر دیا گیا اسی کے اثر سے آپ شہید ہوئے۔ اور وہی امت ہے جو رسول پاک کے نواسوں کی عظمت جانتی ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوکا پیاسا 3 دن تک رکھ کر زمین پر آپ سجدے میں تھے اور ایسی حالت میں آپ کے سر انور کو آپ کے جسم اقدس سے جدا کیا گیا۔ جن کا گرنا زمین پر میرے آقا کو پسند نہ تھا، ان کو زہر دے کر اور ان کا خون بہا کر نہ جانے مصطفیٰ کو اس قوم نے کیا تکلیف دی ہوگی، نہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم نے کتنی تکلیف دی ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ایک واقعہ۔ یہ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ میرے آقا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پہلو میں لیے بیٹھے ہیں۔ میں نے اسی موقع پر ایک نعت کہی تھی جس میں ایک شعر میں نے کہا تھا، تڑپنے لگا دل رسول خدا کا، چلے آ رہے ہیں حسن دھیرے دھیرے، مدینے سے آئی پون دھیرے دھیرے، بنا دل کا صحرا چمن دھیرے دھیرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی صحابہ کی طرف توجہ فرماتے اور کبھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ فرماتے. اور پھر میرے آقا نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح فرمائے گا. مسلمانوں کے دو گروہوں میں میرا مولا امید ہے مجھے کہ اس کے ذریعے صلح فرمائے گا. اور یہ صلح وہی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جو آپ نے صلح کی تھی کہ آپ کے پاس میں 40,000 کا لشکر تھا اور دوسری طرف امیر معاویہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں 60,000 کا لشکر تھا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک پہلے تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ جنگ و جدال ہو، مگر بعد میں اعلان فرما دیا کہ میں جنگ نہیں چاہتا، میں قتال نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دو گروہوں کے بارے میں جو صلح کی بات فرمائی تھی یہی دو گروہ ہے، لہذا میں اپنے آپ کو جنگ سے بری کرتا ہوں اور میں صلح کا اعلان کرتا ہوں. بہت سارے لوگوں نے اس بات کو پسند فرمایا، کچھ لوگ ایسے تھے جو اس بات کو ناپسند کر رہے تھے، مگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اور مصطفیٰ کا فرمان پورا کرنا تھا. رب قدیر کی مصلحت بھی یہی تھی کہ جنگ نہ ہو، اور مصطفیٰ کی دعا بھی یہی تھی کہ جنگ نہ ہو، دونوں کے درمیان میں صلح ہو، اور آپ نے دونوں کے درمیان میں وہ صلح فرمائی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ کے زندگی کے واقعات بہت زیادہ ہیں. میں مختصر سا آخری گفتگو کی طرف آؤں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر عبادت گزار اور اس قدر متقی شخصیت تھے کہ آج جو حضرات حرمین جا کر آئے ہیں، مکے سے مدینے کا سفر کرتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ مکے سے مدینہ لگ بھگ 360 یا 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اور آج کے لیے جو راستے بنائے گئے ہیں 2 سے 3 گھنٹہ یا 4 گھنٹے میں آدمی مکے سے مدینہ پہنچ جاتا ہے. اور آج بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کے وہ راستے موجود ہیں، وہ پہاڑ موجود ہیں، وہ چٹانیں موجود ہیں جہاں سے صحابہ مدینے سے سفر کر کے مکہ جاتے تھے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہتے تھے، کوفہ میں رہتے تھے، اور سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، مگر آپ کے متعلق بیان کیا گیا کہ آپ نے اپنی زندگی مبارکہ میں باوجود سواریاں ہونے کے 35-25 مرتبہ پیدل آپ نے حج کا سفر کیا ہے. 25 مرتبہ. کوفہ سے اگر مکہ آئیں تو قریب 1000 سے 1500 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا فاصلہ، اور اگر مدینہ سے مکہ جائیں تو قریب 400-450 کلومیٹر کا فاصلہ. اتنا فاصلے کا سفر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 25 مرتبہ پیدل آپ نے حج کا سفر کیا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے اللہ کے گھر سے کتنی محبت تھی. آج ہم اپنے گھر کے پاس کی مسجد میں نہیں آتے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، اسے بھی بیت اللہ کہتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ یہاں طواف نہیں ہوتا، مگر عبادت تو یہاں بھی ہوتی ہے. ہم اپنے گھر سے چل کر اللہ کے گھر کو نہیں آتے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کر کے اللہ کے گھر کو جاتے تھے اور حج کیا کرتے تھے. ان کی زندگی ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ امت رسول اللہ تم کدھر ہو، تمہاری زندگی کہاں گزر رہی ہے. تمہیں تو یہ چاہیے کہ تم ہمیشہ اللہ کے گھر کو آباد کرتے رہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ راوی بیان فرماتے، دیکھنے والے بیان فرماتے کہ بعض مرتبہ 1 لاکھ درہم آپ لوگوں کو عطا کر دیتے تھے. 1 لاکھ درہم. اس زمانے میں پیسے کی بڑی قدر تھی، پیسے کی بہت زیادہ ویلیو تھی، مگر ان کے پاس تھی جو پیسے کو سب کچھ سمجھتے تھے
اور وہ لوگ جنہیں خدا سے محبت تھی وہ پیسے کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ بندے کی ضرورت کو پوری کر کے اللہ کو راضی کرتے تھے، بندے کی خواہش کو پوری کر کے خدا کو راضی کرتے تھے۔ اور ابن سعد علی ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ اپنی پوری زندگی میں 3 مرتبہ آدھا مال یعنی جتنا تھا آدھا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، اور 2 مرتبہ اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ آج اگر ہم سے کہیں کہ بھائی آپ اپنا مال اللہ کی راہ میں دو، تو آپ کہتے ہیں دے دوں گا تو پھر میرے پاس کہاں سے آئے گا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بتا رہی ہے کہ 3 مرتبہ آدھا مال دے دیا، 2 مرتبہ پورا دے دیا، پھر بھی آیا۔ تو ہم اگر اللہ کی راہ میں دیں تو اللہ اس سے بہتر کر کے لوٹانے کا وعدہ فرماتا ہے، اللہ اس سے اچھا کر کے لوٹانے کا وعدہ فرماتا ہے، مگر ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہے۔ ہم تو دنیا داروں کے وعدوں پر یقین کرتے ہیں، اللہ کے وعدے پر ہمیں یقین کہاں ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اللہ کے وعدے پر یقین ہوتا تو آج بندہ در کا نہ ہوتا، بلکہ اللہ کے در کی طرف آتا، اللہ کے گھر کی طرف آتا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور بھی کافی باتیں ہیں۔ آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ اپنی زندگی پاک میں آپ نے 100 شادیاں کی ہیں، 100 یا اس سے زائد شادیاں کی ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو منع کرتے تھے، اعلان فرماتے تھے کہ حسن کو اپنی بیٹی نہ دو کیونکہ وہ شادی کر کے طلاق دینے کا عادی ہے، مگر لوگ آپ کی بات کو نہیں سنتے تھے، بلکہ اپنی بیٹیاں امام حسن کے عقد نکاح میں دیتے تھے۔ امام حسن کا شادی کرنا شوق کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ خود امام حسن فرماتے ہیں کہ میں زیادہ شادیاں اس لیے کرتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کو میری ماں کی بہو ہونے کا شرف حاصل ہو جائے، خاتون جنت کی بہو ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ اور دینے والے لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنی بیٹی امام حسن کو اس لیے دیتے ہیں کہ ہماری رشتہ داری مصطفیٰ سے ہو جائے، ہماری رشتہ داری رسول اللہ سے ہو جائے۔ اور جن سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کر کے طلاق دے دیتے تھے، مرنے تک اس عورت نے کبھی دوسرا نکاح نہیں کیا، مرنے تک اس خاتون نے دوسرا نکاح نہیں کیا، وہ مرنے تک خاتون جنت کی بہو کہلائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جو زیادہ سے زیادہ شادی کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے خلاصہ کر دیا کہ آپ کو زہر دیا گیا اور آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور 1 مرتبہ نہیں بلکہ 6 سے 7 مرتبہ، کبھی کھانے میں ملا کر، کبھی کھجوروں میں ملا کر، اور آخری وقت جو زہر دیا گیا ہیرے کو پیس کر پانی کی سرائی میں ڈال دیا گیا، جس کے پینے کے بعد میں آپ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، منہ سے اندر سے خون نکلنے لگا، اور جگر کے بعض راوی بیان فرماتے ہیں کہ 70 ٹکڑے ایک تشت میں گرے، جگر کے 70 ٹکڑے ہو کر ایک تشت میں گرے۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی سے کوئی دشمنی نہ تھی، بلکہ ایک شخص نے، جس کا نام مروان ابن حکم ہے، جو مدینے کا اس وقت میں حاکم تھا، اس شخص نے ایک عورت کو اس بات پر راضی کیا کہ میں تجھے بہت زیادہ پیسہ دوں گا، تو جا اور جا کر امام حسن کو کسی طرح سے ختم کر دے، کسی طرح سے ان کا کام تمام کر دے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ نے آپ کو زہر دیا، یہ بات غلط ہے۔ آپ کی اہلیہ نے آپ کو زہر دیا، یہ بات غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ اگر آپ کی اہلیہ نے آپ کو زہر دیا تو وہ جہنمی ہو جائے گا، اللہ کی لعنت اس پر نازل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس پر نازل ہوگا اور وہ ملعون ہو جائے گا۔ آپ کی اہلیہ نے آپ کو زہر نہیں دیا، بلکہ فرمایا گیا کہ ایک خاتون تھی جو اس وقت کی بڑی غلیظ قسم کی عورت تھی، اس عورت نے آپ کے کھانے میں اور آپ کے پانی میں آپ کی اہلیہ سے دوستی کر لی اور بار بار گھر میں آتی تھی
اور اہلیہ کی توجہ جیسے ہٹتی تھی وہ اپنا کام کرتی تھی اور نکل جاتی تھی، کیونکہ روایت میں آتا ہے، میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ آپ کا جسم پاک جس جسم سے لگ گیا اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، اس جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ تو اگر آپ کی اہلیہ کی طرف اس بات کی نسبت کی جاتی ہے تو یہ غلط ہے۔ تاریخ کے واقعات میرے پاس میں موجود ہیں، اگر کسی کو سوال کرنا ہو تو وہ مجھ سے کر سکتا ہے، مگر آج میں صرف ایک اشارہ دیتے ہوئے گزر جاؤں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی اہلیہ نے زہر نہیں دیا، بلکہ ایک خاتون تھی جس کا نام میں آپ کے سامنے رکھ دوں، ایسونیا اس کا نام تھا، بڑی خبیث قسم کی عورت تھی۔ اس نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں پانی میں امام حسن کی اہلیہ کی توجہ ہٹا کر یہ تمام چیزیں ملا دی، اور یہ چیز مقدر تھی، یہ چیز ہونا تھا، اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا۔ اب وہ فیصلہ کیا تھا؟ آخری بات بتا کر میں رخصت ہو جاؤں، آج کچھ تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ حدیث معراج، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج شریف میں تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے بے شمار واقعات دیکھے، بے شمار باتیں دیکھی، اور جس کی صلاحیت جیسی تھی اللہ کے رسول نے اس کے سامنے معراج کے حوالے سے وہ گفتگو فرمائی، وہ باتیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ معراج کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا کہ میں نے پہلے ہی بتلا دیا کہ آپ کے جگر کے 70 ٹکڑے ہوئے، اور بعض روایتوں میں آیا کہ 100 ٹکڑے آپ کے جگر کے ہوئے۔ جب رات ہو گئی، صبح کا سورج طلوع ہوا تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ہرا پڑ گیا، چہرہ سبز ہو گیا۔ امام حسن نے فرمایا کہ بتاؤ میرے چہرے کا رنگ کیسا ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ سبز ہے، ہرا ہے۔ یہ سن کر آپ نے امام حسین سے فرمایا، بھائی حدیث معراج کی تعبیر پوری ہو گئی، حدیث معراج کی تعبیر پوری ہو گئی۔ امام حسین سے فرماتے ہیں، امام حسین چونکہ آپ کے چھوٹے بھائی تھے، امام حسین روتے ہوئے فرمانے لگے، بے شک پوری وہی علامتیں ہیں، اور پھر آپ آگے بڑھ کر بھائی کے گلے لگ جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ جتنے وہاں پر موجود تھے وہ سب بھی رونے لگے۔ اب حدیث معراج کیا تھی کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو اطلاع دی تھی، تو فرمایا، آپ نے فرمایا، ہمارے جد امجد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شب معراج میں مجھے خلد میں یعنی جنت میں 2 محل دکھائے گئے، اور دونوں محل ایک ہی مقام پر تھے، الگ الگ نظر آنے لگے۔ تو میں نے جب دیکھا اس میں سے ایک زمرد کا تھا، جو سبز رنگ کا زمرد تھا، ایک قسم کا پتھر ہوتا ہے، اور اس کی شعاعیں ایسی تھیں کہ آفتاب کی روشنی اس سے سرما جائے، ایسی اس کی شعاعیں تھیں۔ میں نے رضوان سے پوچھا، یعنی جنت کے جو مالک، جو داروغہ ہیں، ان سے پوچھا یہ دونوں محل کس کس کے ہیں؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضور یہ آپ کے دونوں شہزادوں کے ہیں، حسن اور حسین کے ہیں۔ میرے آقا فرماتے، میں نے پوچھا دونوں کا رنگ الگ کیوں ہے؟ جب 2 بیٹے میرے ہیں تو دونوں کا رنگ ایک ہونا چاہیے، مگر رضوان خاموش ہو گئے، جنت کے داروغہ خاموش ہو گئے، گردن نیچی کر لی، کوئی جواب نہ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں جواب نہیں دیتے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ اسے شرم آتی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے بتانے سے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو ہرا محل ہے وہ آپ کے بڑے بیٹے، بڑے نواسے حسن کے لیے ہے، کیونکہ ان کو زہر دیا جائے گا، اور اس کے اخیر وقت میں اس زہر کی وجہ سے ان کا چہرہ ہرا پڑ جائے گا، اسی لیے اللہ نے ہرا محل ان کے لیے رکھ دیا ہے، چہرہ ہرا پڑ جائے گا، ہرا محل ان کے لیے رکھ دیا ہے۔ اور جو چھوٹا محل نظر آتا ہے جو لال ہے وہ آپ کے چھوٹے شہزادے حسین کے لیے ہے، کیونکہ انہیں کربلا کے میدان میں تڑپا تڑپا کر شہید کیا جائے گا، اور ان کا خون زمین پر گرے گا اور ان کا خون لال ہوگا، اسی لیے جنت میں ان کے لیے لال محل رکھا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
15 رمضان کو پیدا ہوئے ہیں اور آپ کی شہادت 5 ربیع الاول کو ہوئی ہے. آپ کا وصال شہادت جو زہر کی وجہ سے ہوئی ہے وہ 5 ربیع الاول کو ہوئی ہے. یہ مختصر سی سیرت، حقیقت یہ ہے کہ مختصر سی سیرت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے.